بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعوت کو مسلسل جاری رکھے ہوئے تھے اور قبائل کو اور مختلف افراد کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ 11ویں سال کے اخیر میں کچھ عام شخصیات مسلمان ہوگی، جن میں سوید بن سامت بہت بڑے شاعر تھے، یثرب سے ان سب کا تعلق تھا۔ وہ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ پر حکمت الکمان پیش کی۔ اس کے مقابلے میں آپ نے ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی، جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر ایاس بن معاذ ایک اور شخصیت تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ابو ذر غفاری قبیلہ غفار کے ایک بہت بڑی شخصیت تھی، وہ جو ہے مسلمان ہوئے۔ وہ کافی دیر تک یہ سوید بن سامت اور ایاس بن معاذ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے حوالے سے ان سے گفتگو کی۔ پھر یہ مکہ میں آئے، وہاں پہ مہینہ ٹھہرے رہے، لیکن ڈر سے کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو گائیڈ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جا کر کلمہ پڑھا، وہی کلمہ پڑھا تو ان کو کفار مکہ نے مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، ان کو چھڑایا۔ تو طفیل بن عمر دوسی، یہ قبیلہ دوست کے سردار تھے، وہ جب مکہ میں آئے تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہ ایسے ایسے ہمارے ایک صاحب ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کو آباء اجداد کے دین سے دور کر دیتے ہیں۔ تو کیا کیا انہوں نے، کانوں میں روئی ڈال لی تاکہ میں یہ بات سن ہی نہ سکوں۔ لیکن جب بیت اللہ میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، بہت خوبصورت شخصیت تھی، تو ایسے ہی دل میں آیا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، میں اتنا بیوقوف تو نہیں ہوں کہ ایسے ہی مجھے کوئی ورگلا لے۔ وہ اپنے کانوں سے روئی نکالی۔ جب آپ نے کلام پاک سنا تو اللہ نے ان کے دل کو بدل دیا۔ پھر اسی طرح ضماد ازدی ایک یمن کے باشندے تھے، وہ پاگل پن کا علاج بھوک وغیرہ کے ذریعے کرتے تھے۔ وہ آئے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کریں۔ تو جب آپ سے گفتگو ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح مختلف افراد یہ جو ہے اسلام قبول کرتے رہے۔ اس کے علاوہ 11 ہجری کے حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مدینہ کے 6 افراد سے ہوئی۔ یہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام ان سے اجازت لے کر ان کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ان کو دعوت دی، اور چونکہ یہ لوگ یہودیوں کے حلیف تھے، اور یہودیوں کی جب بھی جنگ ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے میں ایک نبی آنے والے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کو شکست دیں گے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ وہی نبی ہیں، فوراً ان کی بات مان لینی چاہیے۔ تو آپ پہ انہوں نے آپ پہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ امید ہے کہ آپ ہمارے ہاں سے لڑائی ختم کریں گے اور ہمارے اوپر جو ہے نا وہ آپ ہمارے لوگوں کو گائیڈ کریں گے۔ ان میں سے جو مشہور لوگ تھے وہ اسد بن زرارہ، قطبہ بن عامر، عوف بن مالک، عقبہ رضی اللہ عنہ، رافع بن مالک، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ 6 افراد تھے جنہوں نے یہاں پہ اسلام قبول کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ ان کو بھیجا۔ پھر اگلے سال 12 ہجری میں یہ 6 لوگ جو محنت کرتے رہے تو وہ اپنے ساتھ 6 اور افراد کو تیار کر کے لائے۔ تو انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں بیعت کی۔ آپ نے ان سے یہ بیعت لی کہ اللہ کا شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اور اپنے بچوں کو ہلاک نہیں کریں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو یہ کام کرے گا، یعنی جو ان چیزوں سے بچے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اجر پائے گا، اور جو ان میں سے کوئی کام کرے گا تو اگر دنیا میں سزا ہو گئی تو وہ اس کا کفارہ ہے، اور اگر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو وہ اللہ کا معاملہ ہے، اس کو معاف کرے یا عذاب دے۔ تو ان کے ساتھ آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، جو نوجوان تھے بالکل، جو مسلمان ہوئے مکے کے، وہ بہت امیر ترین نوجوانوں میں تھے، تو آپ نے ان کو ان کے ساتھ بھیج دیا مدینہ منورہ جا کے تبلیغ کریں۔
اور انہوں نے اسد بن زرارہ کے یہاں قیام کیا. وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور ان کو مسلمان کرتے تھے. تو سعد بن معاذ بڑے سردار تھے، ان کا کزن اسید تھا. سعد بن معاذ نے اسید سے کہا کہ ان کو جا کے وارننگ دیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بیوقوف نہ بنائیں اور ان کو ان کے آباء و اجداد کے دین سے دور نہ کریں. تو انہوں نے جا کے پیغام دیا. تو انہوں نے کہا آپ ہماری بات سنیں، اگر بات یہ ٹھیک ہوئی تو آپ قبول کر لیں. تو سعید سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی، مسلمان ہو گئے. پھر انہوں نے سعد بن معاذ کو دعوت دی تو وہ آئے، وہ بھی ان سے بھی اسی محبت کے ساتھ انہوں نے بات کی، وہ بھی مسلمان ہو گئے. سعد بن معاذ اپنے قبیلے والوں کے پاس گئے، انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں کیسا آدمی کہ تو آپ ہمارے سردار ہیں، بڑے اچھے ہیں. ان کا میں اس وقت تک تم پہ ایمان نہیں لاتا، تمہارے سے کلام نہیں کروں گا جب تک تم میری بات نہ مان لو. تو قبیلے کے سارے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ مسلمان ہو گئی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان سارے یہ چھ افراد 11 ہجری کے اخیر میں مسلمان ہوئے اور پھر 12 ہجری کے 12 نبوی میں جو مسلمان ہوئے یہاں پہ آ کے. پھر ان کے ذریعے سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے محنت کر کے بھرپور وہاں پہ مدینہ منورہ میں اسلام کا بوٹا لگایا. اور مصعب بن عمیر کی قربانی کی وجہ سے اور آپ کی دعوت کی وجہ سے مدینہ پاک جو ہے وہ وہاں پہ وہ محنت کرتے رہے. اور یوں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا آغاز جو ہے مدینہ منورہ سے یہ 12 ہجری میں 12 نبوی میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے مدینہ کے اندر ایک فضا بننا شروع ہو گئی. اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ اسی بنیاد پر اسی بیسس پہ اسلام کی عمارت جو ہے وہ وہاں پہ بنی. تو اللہ رب العزت ہمیشہ باقی زندگی اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام علیہ فکر جو ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق